السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں کہانی لے کے آئی ہوں۔ ایک لڑکے کی کہانی ہے کہ اس نے ایک شادی شدہ لڑکی سے کیسے محبت کی۔ دوستو کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی لو سٹوری یا کوئی مورل یا انٹرسٹنگ سٹوری یا کوئی بھی کسی قسم کا واقعہ ہے جو آپ لوگ ہمارے دوستوں یا ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ کر ای میل کریں۔ دوستو اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام شاہد ہے، میں کبیر والا کا رہائشی ہوں۔ ہم 4 بھائی بہن ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ میرے ماموں نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی جس میں رشتہ داروں کی شمولیت تھی اور اس شادی میں ہمیں بھی جانا تھا۔ رات کو مہندی کی رسم تھی۔ صبح 11 بجے بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئے۔ لڑکی والے بھی ہمارے رشتہ داروں میں سے تھے۔ تمام رسمیں پوری ہونے کے بعد اب شام ہونے والی تھی۔ ہم دلہن کو لے کر گھر آ گئے۔ سب رشتہ دار مرد عورتیں باری باری آ کر دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ اب میری باری تھی۔ میں دلہن کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دل کرتا تھا کہ دیکھتا ہی رہوں، لیکن امی ابو کے مجبور کرنے پر گھر واپس لوٹ آیا کیونکہ سبھی رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کچھ دن بیمار رہنے کے بعد میرے والد صاحب اس خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے ابو کے بعد میرے گھر کے مالی حالات کچھ خراب ہو گئے تو میں نے ایک فیکٹری میں جاب کر لی۔ فیکٹری میں سارا دن دلہن کا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی یادیں سانپوں کی طرح مجھے ڈس رہی تھی۔ 2 ماہ بعد فیکٹری والوں نے مجھے چھٹی دی۔ میں گھر واپس آیا۔ سب گھر والے بہت خوش ہوئے، مگر جب میں نے اپنے ابو کو نہ پایا تو بہت دکھ ہوا۔ اس کے اگلے دن نہا دھو کر اپنے ماموں کی طرف گیا جو ہمارے گھر سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب میں نے دستک دی تو میرے ماموں کا بیٹا آیا، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مجھے گھر لے گیا۔ جب میں اندر گیا تو میری نظر اس جان سے چہرے پر پڑی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں سب کو ملنے کے بعد اس کو سلام کیا تو اس نے آہستہ سے جواب دیا، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر ان کے گھر بیٹھنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں ان کے گھر گیا تو وہ گھر میں اکیلی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے پیچھے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ماموں اور ممانی کہاں ہیں تو اس نے بتایا کہ وہ کام پر گئے ہیں۔ میرے دل نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے دل کی بات کرنے کو، تو میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جس دن سے تمہیں دیکھا ہے اس دن سے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا۔ میری یہ باتیں سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ مجھ سے کب سے پیار کرتے ہو؟ میں نے کہا جب آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کو سب دیکھ رہے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا، پر میں اسی دن اپنا دل ہار بیٹھا، مجھے اسی دن آپ سے محبت ہو گئی۔ پھر وہ گہری سوچنے کے بعد بولی، تم میرے جسم سے پیار کرتے ہو یا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہو یا پھر سچی محبت ہے؟ میں نے جواب دیا، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کا بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے ایک موبائل دو جس کے ذریعے میں آپ کو جواب دوں گی۔ پھر میں نے اسے موبائل دے دیا اور میں خوشی خوشی گھر آ گیا۔ شام کو اس نے مجھے کال کی اور اس نے کہا کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہماری موبائل پر اکثر باتیں ہونے لگی۔ کوئی دن کوئی رات خالی نہ جاتی، کوئی ایسا پل نہیں گزرتا تھا کہ جب ہماری بات نہ ہوتی۔ ہم نے بہت سے وعدے کیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے شوہر نے اس کے پاس موبائل دیکھ لیا۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ تمہیں موبائل کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے شاہد سے لیا ہے، میں نے اپنی دوستوں سے بات کرنی تھی۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ اسے موبائل واپس کر دو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ میں تمہیں موبائل واپس کر دوں۔ میں نے کہا چلو 2 دن کے لیے دے دو۔ پھر میں نے اس سے موبائل لے لیا اور اسے آن ہی رکھا۔ 2 دن بعد اس کے نمبر پر اکثر کالز آتی رہیں۔ پھر میسج آنا شروع ہو گئے، جان بات کرو، کیا بات ہے تم بات نہیں کرتی؟ یہ پڑھتے ہی میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر مجھے اس سے نفرت سی ہونے لگی۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت دکھ ہوا کہ جس لڑکی کو میں نے اپنا مانا، جس سے پیار کیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ اپنے میکے گئی۔
ادھر اس نے اپنی بہن کے نمبر سے مجھے کال کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا کیا قصور تھا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور مجھ سے جھوٹے پیار کا ناٹک کیا۔ پھر مجھ سے قسمیں اٹھانے لگی، کہنے لگی ایک دن میں نے اپنی ایک دوست کا نمبر ڈائل کیا تو آگے سے کسی لڑکے کا مل گیا۔ پھر وہ مجھے تنگ کرنے لگا اور اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ فرینڈ شپ کر لو۔ میں نے اس سے فرینڈ شپ کر لی اور بہت سی باتیں ہوئی، مجھے یقین دلانے کے لیے رونے لگی۔ پھر اس نے میری بات اپنی بہن سے بھی کروائی کہ آپ شاہد سے بات کرو اور اسے سمجھاؤ کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو اس کی بہن نے کہا کہ بھائی آپ رابعہ کو معاف کر دو، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، اس سے غلطی ہو گئی۔ لیکن میرا دل نہ مانا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور کانوں سے سن لیا تھا۔ خیر 2 دن بعد اس کی بہن نے مجھے پھر کال کی کہ شاہد بھائی آپ اس سے ایک بار بات کر لیں، میرے کہنے پہ ایک دفعہ صلح کر لیں۔ تو میں مان گیا۔ پھر اس نے میری رابعہ سے بات کروائی تو میں نے کہا کہ رابعہ مجھے ایک بار ملو۔ اس نے کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، میں مل نہیں سکتی۔ پھر میں نے اس کو بار بار مجبور کیا تو اس نے مجھے کہا اچھا میں ملوں گی۔ جب بھی میں کہتا ہر بات کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ اس بات کو تقریباً 5 ماہ گزر گئے مگر اس نے میری بات نہ مانی۔ ایک دن اس کی کال آئی، کہنے لگی کہ میں بہن کے گھر ملتان جا رہی ہوں، تم وہاں آ جاؤ مجھے ملنے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ میرے پاس 5 منٹ کھڑی ہوئی، اس کے بعد کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر میں گھر واپس آ گیا اور میں نے دل سے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد اس کا نام بھی نہیں لینا۔ دوستو اس بات کو 3 ماہ گزر گئے ہیں، نہ تو میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ ہی فون پہ بات کی۔ دوستو اب آپ ہی مجھے بتائیں، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ مجھ سے پھر موبائل مانگ رہی ہے، لیکن میں اس کے کیے گئے فریب سے بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ دوبارہ نہ فریب کرے۔ دل اداس رہتا ہے اور ہر وقت ہر طرف مجھے تنہائی ہی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ میری کہانی کیسی لگی اور یہ بھی بتائیں کہ مجھے اس سے دوبارہ رابطہ کرنا چاہیے یا نہیں۔